غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور نوجوان. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر کے یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. زور سے بولیے آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک اور بار یہاں بلایا. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. سامعین کرام، میرا عنوان ہے نوجوانوں کے اوپر. تو ہمارے بزرگ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائیے گا، اتنی محنت سے آئے ہوئے ہیں اور آپ صرف نوجوانوں ہی کے بارے میں بات کریں گے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے. تو اگر اپنے نوجوان بگڑیں گے بھی تو کس کا ہاتھ ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. الحمدللہ بہت سارے نوجوان بڑے اچھے ہیں اور کچھ نوجوان بڑے بگڑے ہیں. بگڑے کیسے ہیں آپ دیکھیے گا، کان میں بالی پہن کے گھوم رہا ہے. کچھ نوجوان آپ کو مل جائیں گے. تو امی بولتی ہے کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو بیٹا تھا، یہ بیٹی کب سے ہو گیا؟ بولیے صحیح بولا یا غلط بولا؟ چل رہا ہے ایسا. کچھ نوجوانوں کو آپ دیکھیے گا کہ وہ چاروں طرف سے بال ایسے کاٹ لیتے ہیں کہ بیچ میں لے جا کر بال کو کھڑا رکھتے، لگتا خرگوش ہو گیا ہے. اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بال وہ کاٹا کہاں سے ہے. تو چاہے خان صاحب کو دیکھا ہوگا، چاہے کسی کھلاڑی کو دیکھا ہوگا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بال ایسا کاٹ لینے سے کیا ہمارے نوجوان ویسے ہی نام والے ہو جائیں گے صرف بال کاٹ لینے سے، یا کان میں بالی پہن لینے سے؟ بالکل نہیں ہوگا. تو بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی چل رہا ہے. پھر ابھی 31 آنے والا ہے. آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 30 دسمبر 2017. کل ہے 31 دسمبر 2017. ڈر کے رہیے گا کہیں 17 میں خطرہ نہ ہو جائے. اب کچھ نوجوانوں کو دیکھیں گے بڑے بدنصیب، کیا کریں گے؟ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا مسئلہ ہے ہی، اس کو لے کر کہاں چلے جائیں گے؟ میں بمبئی کی بات کر رہا ہوں. پھر وہاں جائیں گے، گھومیں گے. کچھ لوگ دیکھیے گا پئیں گے بھی. پینے کا مطلب سمجھ گے نا. کچھ لوگ تھوکیں گے، پھونکیں گے. یہ دھوکیں گے پھونکیں گے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہے دھوکنا
थूकना और एक है फूकना, ये सब भी होगा। फिर कहीं जाके पिएंगे और फिर किनारे पर पड़े रहेंगे, कितने लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाएगा, अल्लाह बचाए ऐसे, जोर से बोलिए आमीन। ये कल होने वाला है। पुलिस वाले को तंग करेंगे, बेचारे पुलिस वाले हम लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। अब कल रात में कितने नौजवानों को आप देखिएगा, वो बाइक पर पूरी रात स्टैंडिंग करेंगे, एक बाइक पर 4-4 आदमी बैठ जाएगा। और कभी कभी आप देखिएगा कि ये लोग सफर करते हैं, ये कुछ नौजवानों की बात कर रहा हूँ, रेलवे में सफर करते हैं, लोकल ट्रेन पर बगैर टिकट ही वो पैर को घसीटते हुए प्लेटफार्म से निकल जाते हैं। फिर आप देखिएगा कुछ नौजवानों को किसी दूसरे की बेटी को हाथ में हाथ पकड़ के ले जाएगा, कमर भी जरा पकड़ के ले जाएगा। अगर अपनी बहन को कोई लेके चला जाए तो बोलिए अच्छा लगेगा? अपनी बहन को लेकर कोई चला जाए तो अच्छा लगेगा? अभी मैं एक जगह सफर कर रहा था रिक्शे पर, बाजू वाला सेटिंग करके रखे हुआ था फोन पर फला जगह पे आने का। अब उस बेचारी को कहां ले जाएगा पता नहीं। तो बेचारी भी तो साथ दे रही है, सिर्फ बेचारा ही ऐसा काम नहीं कर रहा है, कुछ बेचारी भी भटक गई है, शैतान ने उसको भटका दिया है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि लोहा और चंबुक जब एक साथ रखेंगे तो दोनों मिलेंगे या दोनों अलग होंगे? यहां पर लोहा यहां पर चंबुक, तो दोनों मिलना चाहेंगे या भागना चाहेंगे? वो दोनों में वो ताकत है मिलने की। अगर 50 मरतबा लड़का फोन करता है तो 51वीं मरतबा लड़की कहेगी कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है, तभी तो कोई फोन कर रहा है। मेरे भाइयों, मैं नौजवानों से कहता हूं जो बिगड़े हुए हैं, अभी 3-4 पॉइंट पर मैंने बात किया। किसी भी लड़की को, गौर से सुनिएगा, किसी भी लड़की को जो हमारी कोई नहीं है, यानी माँ नहीं, बहन नहीं, बीवी नहीं, फूफी नहीं, खाला नहीं, उसके अलावा कोई घुमाता है, गौर से सुन ले, और उसको छूता है, तो पहले छूने की दलील दे देता हूं। बहुत छूते ना, चूंटी काट लेते हैं, मजाक करते हैं, ही हु हा हा, ये शादी से पहले सब कुछ करते रहते हैं और शादी के बाद हंसी मजाक खत्म, बीवी को कोई घुमाने नहीं ले जाएगा। तो जितने नौजवान इस टाइप के हैं या जो लड़की इस टाइप की है ऐसा काम करते, हदीस के अंदर क्या है गौर से सुनिएगा। सहीहुल जामे हदीस नंबर 5045 5045, लअन युतअन फी रास अहदकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन खैरुन लहु मिन अयमस्स इमराअतन फला तहिल्लु लह। किसी भी आदमी के लिए अच्छा है, कोई भी आदमी उसके लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? लोहे की सुई ले ले, सुई देखे सुई, वो लोहे की सुई ले ले और सिर में घोंप ले। लाइए कोई सुई हुई है तो अभी मैं घोंप के बताता हूं। इब्राहिम भाई सुई है, आप ही के सिर में घोंपू तो आप मुझे, मैं नौजवान का एक मिसाल दे रहा हूं। यानी सुई जो है, इब्राहिम भाई भी नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सुई जो है ना, सुई को लेकर लोहे की सिर में भोंक लिए, सर में भोंक लिए। ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्या चीज से अच्छा है? कोई ऐसी औरत को छूता है जो उसके लिए हलाल नहीं है। अब कितना चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है। आज ही किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा, एक लड़का ऐसा है जो अपने कॉलेज की किसी को पार्क में ले गया है घुमाने के लिए। ये पार्क में ले जाता है घुमाने के लिए, बीवी को तो कभी नहीं ले गया। किसको लेके जा रहा है घुमाने? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पार्क में आप चले जाइए, किसी कोने में जाके देखिए, वो लैला मजनू की कहानी वहां नजर आएगी, बड़ा मसला होता। अब मौलवी साहब ये सब बात बताए रोकने के लिए, तो कुछ लड़की वाले को भी तकलीफ होती। अरे मौलवी साहब मेरी बेटी ऐसी है तो आपको क्या लेना देना, मेरा बेटा ऐसा है तो आपके पेट में काहे दर्द हो रहा, मेरा घोड़ा खुला रहेगा। रे भाई खुला रहेगा तो बहुत सारे मसला पैदा कर देगा, और समाज को अगर अच्छा बनाना है तो वो भी बेटी अपनी है, ये भी बेटा अपना है। तो मैं ऐसे नौजवानों से कहता हूं, अपने सर में सुई घोंप लो, ये अच्छा है, किसी दूसरी औरत को छूने का नहीं। अब मार्केट में देख लीजिए, कुछ बहनें ऐसी हैं जो मार्केट में वैसे ही घूमते रहती है, लेकिन कुछ बेचारी मजबूरी में जाती है, भाई उनको जाना पड़ता है,
مارکیٹ کے لیے جانا. لیکن کچھ بہن کو یہ لگتا ہے کہ کب وہ مارکیٹ جائے, کب جائے تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں, وہ بھی دوسرے کو دیکھے, گھر کے اندر قید ہے. تو کچھ نوجوان بھی اس ٹائپ کے رہتے, گھومتے رہتے. تو کہیں دھکا لگ گیا تو ایک مرتبہ دھکا لگا تو دوسری مرتبہ ہاتھ چھو کے بولے گا سوری. ارے بھائی جب ایک مرتبہ دھکا لگ گیا تو سوری بول کے آگے نکل جا. تو ایک مرتبہ تو دھوکے سے لگا, اب دھوکے سے لگا یا کیا لگا, اللہ دل کے حال کو جانتا ہے. صحیح مارا یا دھوکے سے مارا وہ جانتا ہے. تو میں ایسے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں آپ مثالی بنیے, ورنہ اپنے سر میں سوئی گھونپ لیجئے, لوہا گھونپ لیجئے, یہ اچھا ہے. اب میں اس نوجوانوں سے بات کرتا ہوں جو اپنا بال یہ چاروں طرف سے کاٹ کر عورت کی طرح کھوپا بنا کے گھوم رہا ہے. کرکٹ میں دیکھا ایک کھلاڑی ہے کرکٹ کا, آپ لوگ جانتے ہیں ویسٹ انڈیز کا ایک کھلاڑی ہے سنیل نارائن, اسپنر ہے. ابراہیم بھائی آپ کرکٹ نہیں دیکھتے, اس لیے کرکٹ نہیں دیکھتے ابراہیم بھائی, اس لیے نہیں بتا پائیں گے. جو لوگ دیکھتے سنیل نارائن کا بال دیکھیے بیچ میں وہ اٹھا کے رکھے ہوا ہے. تو کچھ نوجوان ویسے ہی رکھنا چاہتے ہیں. ارے بھائی وہ رکھ رہا ہے, ہم کو کیا لینا دینا, ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضع, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف یعنی کچھ بال کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا, ایسا بال کاٹنے سے منع کرتے تھے. لیکن پھر بھی لوگ کاٹ رہے ہیں. کتنی بہنیں اپنے بچے کو لے جاتی ہے, میرے بیٹے کو ذرا ہیرو کی طرح کاٹ دینا. اچھا تو یہ سائڈ سے کٹوا کے رکھتے ہیں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں پلیز ایسا بال آپ مت کٹوائیے, کاہے کو ایسا کٹوا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو نوجوان اس رات میں ابھی 31 منائیں گے, اللہ سے ڈریے کہیں ایسا نہ ہو ناچنے میں گانے میں وہ آپ کا آخری دن ہو جائے. کچھ لوگوں کا آخری دن ہو جاتا ہے, زیادہ ناچ گانا یا کم ناچ گانا, اگر اسی میں پڑے رہے, شراب پیے رہے, گانا گاتے رہے, گانا سنتے رہے, ڈی جے بجاتے رہے اور موج مستی کرتے رہے, اسٹیننگ کرتے رہے, کہیں آخری دن نہ ہو جائے. اس لیے ڈریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212 2212 فی هذه الامہ خسف ومسق وقذف, اس امت کے اندر دھنسنا پھوٹ جائے گا, یعنی زمین پھٹ جائے گی, زمین پھٹ جائے گی. چہرہ بگاڑ دیا جائے گا, سور کا, بلی کا, کتے کا ہو جائے گا. آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی. اللہ اکبر. 3 چیز دیکھ لیجیے, زمین پھٹ جائے گی, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, سور, بلی, کتا, بندر بنا دیے جائیں گے, آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی. کب ہوگا؟ اذا ظہرت القیان, اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور, جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا, ناچ گانا بہت زیادہ ہو جائے گا. جتنے بھائیوں کے پاس موبائل ہے, میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, وہ سب لوگ اپنا موبائل مولوی صاحب کے پاس جمع کر سکتے ہیں کیا؟ ابراہیم بھائی کتنے نوجوان بھائی ہیں جو اپنا موبائل میرے پاس جمع کر سکتے ہیں؟ ذرا میں چیک کر لوں. بھائی مولوی صاحب نہیں لے کے جائیں گے, کہے گھبرا رہے ہیں, کہاں جائیں گے لے کے؟ وہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہاں قرآن کا سافٹ ویئر ہے کیا, اس میں حدیث کا کچھ ہے کیا, ترجمے والا کچھ ہے کیا, ہے تو کون ہے؟ میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے؟ اذا ظہرت القیان, جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا, بہت زیادہ ناچنے گانے والی ہر طرف پائی جائے گی. والمعازف, ڈھول باجے بکیں گے. آج دیکھ لیجئے ہر گلی میں کس طرح شور ہے. شادی بیاہ میں مسلمانوں کے یہاں ڈی جے نہ بجے, ڈھول باجا نہ بجے, شادی ہوگی کیا؟ یہ مسلمان بجا رہا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ڈھول باجے کی وجہ سے کہیں دھسنا نہ پھوٹ جائے, زمین نہ پھٹ جائے, عذاب نہ آ جائے. لیکن لوگ بجا رہے ہیں. کوئی سمجھانے چلے گا اس کی ہی بجا دیتے, اگر مولوی صاحب سمجھانے چلے گئے تو اس کی ہی بجا دیتے. مطلب ارے مولوی صاحب زندگی میں شادی کا دن ایک دن آتا, اس پر بھی آپ ڈھول باجا بجانے نہیں دیتے ہیں. ابراہیم بھائی غلط بولا.
اور اگر مسجد والے کچھ بولے تو امام صاحب کو لوگ پیٹنے چلے جائیں گے. ڈھول باجا نہیں بجانے دیجیے گا. کیا ہے مسلمان؟ ڈھول باجا بجائیے گا, اپنی بچ جائے گی اور زمین پھٹ جائے گی اور اندر چلے جائیں گے. اگر اندر جانے کا شوق ہے تو مولوی صاحب کیا کریں؟ نمبر 3 وشربت الخمور, شراب پی جائے گی. 31 کو دیکھیے گا. ابھی اخبار میں پڑھا, بولے 1000 کروڑ کا سرکار کو فائدہ ہونے والا ہے. یار 1000 کروڑ, ارے مہاراشٹر سرکار کو, پورے انڈیا بھارت سرکار کو چاہیے کہ ٹوٹل بینڈ لگا دو. جیسے ماشاءاللہ گجرات میں بینڈ ہے, بہار میں بینڈ ہے شراب پر, پورے میں لگا دینے کا. اور جہاں جہاں بھٹی ہے شراب کی, دارو تاری شراب, اس کو بند کر دینے کا. پولیس والے بیچارے کو ڈبل کام کرنا پڑتا. کیا کام کرنا پڑتا؟ ہائی وے پر کھڑے ہو کے مشین لے کے رہنا پڑتا. کون سی مشین؟ اے ڈرائیور ادھر آ, اے ڈرائیور ادھر آ. اس کے منہ میں مشین گھسا کے بولتے تو پی کے آیا, چلا رہا ہے کیا؟ رے بھائی مشین لگا کے منہ میں چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں وہ چیز بنتی ہے اس کو جا کے بند کرو. وہاں نہیں بند کریں گے, یہاں چٹھی پھاڑنے کا. تو اخبار میں بولتے 1000 کروڑ کا فائدہ 31 کو ہونے والا ہے صرف شراب سے. میرے بھائیو, میں نوجوانوں سے کہتا ہوں بائیکاٹ کیجئے, مت جائیے, کہیں آپ کی زندگی کا آخری دن نہ ہو جائے. اور لوگ بولتے ہیں نا کہ 1 سال میں بڑا ہو گیا. جی نہیں, جی نہیں, 1 سال ہم بڑے نہیں ہوئے, بلکہ ہم اور آپ 1 سال کے لیے چھوٹے ہو گئے. کیسے چھوٹے ہو گئے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عمر رکھی ہے 60 سال یا 80 سال, تو جیسے 1 سال پورا ہوا تو 1 سال اور گھٹ گیا. لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے کہ 1 سال ہم بڑے ہو رہے ہیں تو لمبا کیک کاٹتے. 1 سال کم کیسے ہوا؟ کیونکہ 1 سال ہم قبر کے قریب چلے گئے, قبر کے قریب چلے گئے. مثال کے طور پر 80 سال ہے تو آپ 60 سال کے ہو گئے تو آپ 20 سال ہی بچا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 60 سال بچا ہے. تو ہم اور آپ دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں, بڑے کہاں ہو رہے ہیں. لیکن لوگ بولتے ہیں میں بڑا ہو رہا ہوں, کیک کاٹ رہے ہیں اور کیک پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو, ہم اور آپ دن بدن قبر کے قریب جا رہے ہیں. ہماری منزل جہاں ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ کچھ نوجوان جو بگڑے ہوئے, میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے, وہ گولی کھاتے, سونگھنے والی گولی سونگتے. اور مجھے کہنے دیجئے, اور میں یہ بات کہنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں, میں بمبئی کی بات کر رہا ہوں, میں بمبئی کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلم پاپولیشن زیادہ ہے. آپ کا چیتا کیمپ, گونڈی, پھر اسی طرح ممرا, دھاراوی, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. آپ وہاں جا کے دیکھیے, پولیس والے صاحب, سرکار چاہتی ہے کہ یہ مسلم بچے لوگ جو بگڑ گئے, ڈرگ مافیا کام کر رہا ہے, ڈرگ مافیا. یہ ڈرگ مافیا کون لوگ ہے بھائی؟ ابھی میں دیکھا ممرا میں بڑے بڑے بینر لگے ہیں, ڈرگ مافیا کو پھانسی دو. یہ جو ڈرگ بیچ رہا ہے اس کو پھانسی دو. کبھی اس کو پھانسی ہو سکتی ہے؟ پھانسی ہوگی نہیں, سب پوری سیٹنگ رہتی. تو نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر بگاڑا جا رہا ہے. اور کچھ نوجوان ہمارے بگڑ بھی رہے ہیں, تو کچھ سونگ رہے ہیں, کچھ گولی کھا رہے ہیں, کچھ پریشان ہو رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے ہاتھ کو پھاڑ پھاڑ کے اندر گھسا رہے ہیں سوئی, اور نہیں دیجیے گا تو ماں باپ کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, بھئی ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے, پھر وہ ادم مچاتے کچھ نوجوان. میرے بھائیو, یہ سب چیز سے بچ کے رہیے, صحت برباد ہو رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کھینی کھاتا ہے, کوئی تمباکو کھاتا ہے, کوئی بیڑی پیتا ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, تو اس کی باڈی بنتی ہے یا باڈی چلی جاتی ہے؟ بولیے, باڈی چلی جائے گی یا باڈی بنے گی؟ باڈی چلی جائے گی. آپ دیکھ لیجئے وہ جو پیکٹ ملتی نا, پیکٹ جانتے ہیں پیکٹ, کون سی والی پیکٹ؟ ارے بھول گئے, ماشاءاللہ بڑے سیدھے ہیں لوگ, جانتے بھی نہیں پیکٹ کس کو بولنے ہیں مولوی صاحب. ارے سگریٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی, ایک پیکٹ میں کتنے سگریٹ ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ نہیں پیتے ہیں اس لیے پتہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ, ایسا ہی ہو جائے تو کتنا اچھا رہے, الحمدللہ. اس لیے مولوی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ ایک پیکٹ میں کتنی سگریٹ ہے, تو کسی نے جواب نہیں دیا ہے. 12 بول رہے ہیں, اس طرف سے ایک طرف سے جواب آ گیا 12, ایک میں 12. تو میں ایک جگہ رکشے پر سوال کیا, رکشے پر دیکھا ایک ساتھی کو دھوک رہا ہے اور رکشہ چلا رہا ہے. اچھا بھائی صاحب کتنی پیکٹ چلی جاتی ہوگی؟ تو یوں ہی بولے 1-2 پیکٹ تو جاتی ہی ہے. میرے بھائیو,
یہ ایک دو پیکٹ جو جا رہی ہے تو ہمارا یہ سب پورا خراب ہو رہا ہے نا، پیسہ بھی جا رہا، پھر اس کے بعد بیماری جب پکڑتی کیا ہے، سانس والی بیماری، اور جب آخری اسٹیج پر رہیں گے تو کوئی بچانے اچانے نہیں آئے گا۔ دوستوں کی محفل میں تو آ کے اچھا تو پی رہا تو میں بھی پیتا ہوں، وہ پی رہا، ایسے والا مسئلہ بہت چل رہا ہے۔ اچھا تو ادھر جا رہا تو میں بھی کر، ارے میں کس سے کم ہوں، ارے میں کس سے کم ہوں، ارے میں کس سے کم ہوں۔ تو کچھ نوجوانوں کو دیکھیے اسی ٹائپ سے، میرے بھائیو اپنی جان کو برباد نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، کاہے کو برباد کر رہے ہیں، کاہے کو اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو جلا بھی رہے ہیں اور دھواں اندر ڈال رہے ہیں، باہر بھی نکال رہے ہیں۔ تو یہ سب جوانی میں زیادہ آتا ہے۔ ارے جوانی کو ذرا بچا کر کے رکھیے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اور جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دلیل سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ اس کا ترجمہ سنیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار سے پیر ہل ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رے بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا میں تو آج تک کبھی نہیں بولے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر مجھے چیتا کیمپ سے بمبئی سے پونا جانا ہے، تو پونا جانا ہے اور میں اپنی گاڑی سے جاؤں گا، تو اپنی گاڑی سے جاؤں گا تو گاڑی میں ہوا بھی چیک کروں گا اور تیل بھی چیک کروں گا۔ نہیں 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 نہیں، جب تیل ختم ہو جائے گا تو گاڑی میں تیل بھرا لوں گا۔ ابراہیم بھائی ایسا آدمی ہوشیار ہوگا؟ بولے جب تیل ختم ہوگا تب بھرائے گا۔ ارے گاڑی میں سگنل آتے رہتا، وہ لال بتی جلتی رہتی، تیل جا رہا تیل جا رہا تیل جا رہا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک دے دیتے، کوئی بیماری دے دیتے، ایک سگنل جا رہا بھائی تیاری کر لے، وہاں کے لیے تیاری کر لے۔ تو کچھ لوگ سمجھ جاتے، بولتے اللہ بچا ایک چانس اور دے دے، اللہ ایک چانس اور دے دے، اللہ ایک چانس اور دے دے۔ میرے بھائیو جوانی کی جو توبہ ہے نا اس کی بڑی اہمیت۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ شیر صاحب جنگل کے اندر ہیں اور اپنا پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ شیر صاحب سدھر گئے، سدھرے تھوڑے نہیں، لاچار ہو گئے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے تو ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کو توبہ پسند ہے جوانی، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ عمر کے بارے میں نمبر 2، وان شباب ہی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہاں پرانا کر دیا۔ نمبر 3، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا۔ دیکھیے کمانا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی اس کو پہنا دیا، کہاں سے کمایا؟ بیاج پہ کمایا، سود پہ کمایا، بےایمانی کر کے کمایا، لوٹ کے کمایا، چوری کر کے کمایا۔ یاد رکھیے گا ہر طرح کی چوری شامل ہے، چاہے لائٹ کی چوری، سرکار کی چوری کرتے، لائٹ کی چوری غلط ہے، وہ کوئی بھی چیز کی چوری اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی ایسی چوری کر رہا ہے وہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ تو مال کما رہا، ادھر ادھر پھنسا رہا، کتنے لوگ پنجہ مار رہے ہیں، کتنے لوگ ہاتھ مار رہے ہیں، کتنے لوگ تولتے وقت یہ مار دیتے، مٹھ مار دیتے، سب بنا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کمائی ایسی ہماری چل رہی ہے کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لیں گے۔ تیار ہے جواب دینے کو؟ کوئی کھڑا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان
تو اپنی بات چل رہی تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے، اس کی تیاری کر لیجیے. تو پہلا سوال عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال مال کمانے کے بارے میں، چوتھا سوال مال گنوانے کے بارے میں، یعنی مال کو کہاں خرچ کیا. آج کل دیکھ لیجئے لوگوں سے مانگنے جائیے کہ جی ذرا مسجد کے لیے چندہ دیجئے، مدرسے کے لیے چندہ دیجئے، تو آج کل لوگ 2 شکایت کرتے ہیں. نمبر 1 نوٹ بندی ہے مولوی صاحب، نمبر 2 GST لاگو ہو گیا ہے اس لیے ہم پریشان ہیں. آپ جائیے مانگنے لوگوں سے چندہ دیجئے گا ذرا. آپ کو معلوم ہے نا نوٹ بندی ہو گئی ہے، لیکن شادی بیاہ میں نوٹ بندی کا اثر نہیں پڑا. شادی بیاہ میں شادی خانہ آباد ہے. مولوی صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو شاید بڑی تکلیف ہوگی، شادی خانے کو اگر بند کر دیا جائے تو امت کا پیسہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ابراہیم بھائی ساتھ دیجئے. شادی خانے اگر بند ہو جائے تو امت کا پیسہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ بھائی مسجد کے اندر شادی کرو، وہاں تو نوٹ بندی کا اثر نہیں ہوا. GST سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ سے GST کر لیجئے. اللہ سے GST کیا ہے؟ جی مانے گناہ، اس مانے سے، ٹی مانے توبہ. گناہوں سے توبہ اللہ دے کر ہی رہیں گے. گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ 5 انعام دیں گے. 5 انعام حافظ صاحب 5 انعام ملے گا اللہ سے GST کر لیں گے تو. دلیل فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 12 13 پڑھیے. نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کرو. توبہ استغفار مطلب اللہ توبہ کرنے سے نہیں ہوگا. صرف اللہ آج سے میں بس نمازی ہو گیا، غلط کام کرتا تھا، ادھر ادھر چھوکری کے چکر میں تھا، سب چھوڑ دیا. اللہ مجھے ڈر لگا ہوا، بس کب کا معلوم روح قبض ہو جائے. بہت پیتا تھا، اللہ آج سے میں چھوڑ دیا، ختم، پکا نمازی ہو گیا. ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اللہ آج سے چالو، ختم. تو اللہ کیا فرماتے؟ بڑا بخشنے والا. انعام کیا دیں گے؟ نمبر 1 بارش ہوگی، نمبر 2 اللہ مال دے دیں گے. GST میں مالی کا مسئلہ چل رہا ہے نا، آپ اللہ سے GST کر لیجئے، اللہ مال دے دیں گے، مال. نمبر 2. نمبر 3 بنین، اللہ بیٹے دے دیں گے. جن کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے توبہ استغفار کرے، اللہ دے دیں گے. نمبر 4 اللہ باغ دے دیں گے، باغ، پانی کی نہر جاری کر دیں گے. جہاں جہاں پانی نہیں ہو رہا نا، نہر وہاں سے نکلوا دیں گے اللہ. نمبر 5 اللہ باغ دے دیں گے، باغ، آم کا باغ، پھر اسی طرح چیکو کا باغ، سیب کا باغ. اگر باغ چاہیے توبہ استغفار. یہ 5 انعام ملتا ہے اللہ سے GST کرنے پر. اس لیے میرے بھائیو مال کہاں سے کمایا اور کہاں گیا، کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، تیاری کر لیجئے. نمبر 5 وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. الحمدللہ جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ملتے ہیں الحمدللہ نوجوان کہ اسلام کی پوری تاریخ ان کے دم سے ہے. چند نوجوانوں کا تذکرہ کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. کہاں ہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہاں ہیں اپنے یہاں؟ کہاں ہے؟ دلیل صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے. رات میں کون سی نماز ہوتی ہے بھائی؟ ارے مولوی صاحب عشاء کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہوتی ہے. اس کی بات بالکل نہیں ہو رہی ہے. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ابھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ رات کی نماز پڑھتے. رات کی نماز سے کیا مراد ہے؟ تہجد کی نماز. آج ہمارے اور آپ کی کتنی نماز ہے؟ کچھ بہن کا بھی وہی مسئلہ ہے، کچھ بھائی کا بھی وہی مسئلہ ہے. نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اپنے یہاں 5-6 طریقے کے نمازی پائے جاتے، ایک اصلی، ایک فصلی، ایک نقلی، ایک وصلی، ایک 8 کے، ایک کھاٹ کے، ایک 360 کے. اللہ ہم سب کو اصلی نمازی بنا دے. زور سے بولیے آمین. کچھ وصلی نمازی ہیں. وصلی کے معنی ہے ملانا. میرا فلاں کام ہو جائے گا تو نماز پڑھوں گا.
صحیح نا, میرا فلاں کام ہوگا تو نماز پڑھوں گا. پھر کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لالچ میں, نماز پڑھتا ہوں تو میرا کام ہو جائے گا. چلیے اچھا متولی صاحب ہے یہاں, ابراہیم بھائی متولی صاحب ہیں کوئی؟ کہاں ہے متولی صاحب؟ نہیں. مثال کے طور پر کسی مسجد کے متولی یہ اعلان کرے کہ فجر میں جو بھی آئے گا اس کو 500 روپیہ ملے گا, تو ہماری مسجد فجر میں بھرے گی کہ نہیں بھرے گی؟ جتنے لوگ آئیں گے سب کو 500 روپیہ. صرف 500 روپے کے لیے ہماری مسجد بھر جائے گی. اچھا یہ بتائیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ بل گیٹس, گوگل والے کے پاس. پھر اپنے انڈیا میں دیکھیے اڈانی, امبانی, لیکن نہ اڈانی نہ امبانی نوٹ کے لیے کبھی لائن نہیں لگا ہے. کہاں ان کو نوٹ بدلی کیے کہ نہیں کیے؟ وہ لوگ نہیں, بیچارے غریب مارے گئے, 100 کے کچھ قریب اوپر چلے گئے بیچارے. کہا جائے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر متولی صاحب اعلان کر دے کہ فجر میں جو بھی آئیں گے 500 روپیہ ملے گا, تو کتنے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یار میرے پاس 2 ہی بیٹا ہے, کاش کے 10 بیٹے ہوتے تو 10 کے سر پر 500 ملتا. امام صاحب غلط بولا؟ صرف 500 کے لیے مسجد بھر گئی. اور اللہ نے ایک بات بتا دوں, اللہ نے پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے, پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں. اس میں بل گیٹس, گوگل والے, امبانی, اڈانی, عظیم پریم جی, جتنے پیسے والے سب آ گئے. بتاؤں اگر بتا دوں گا تو سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے. ہم سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے, ہم مسلمانوں سے زیادہ کوئی پیسے والا نہیں ہے. دلیل صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 725 رکعت الفجر, غور سے سنیے گا, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. ترجمے سے پہلے ذرا آپ لوگوں کی سانس تو لے لوں, ذرا سانس میرے ہاتھ میں دے دیجئے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ سے بڑا مالدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر اس پر عمل کر لیا تو. مولوی صاحب جلدی سے بتائیے نا, کہے سانس رکوا رہے ہیں, انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی. ترجمہ بہت آسان, جس نے فجر کی 2 رکعت کی پابندی کر لی, پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے. اور ایک مرتبہ تو بولیے سبحان اللہ, کتنے بخیل ہو گئے ہمارا. الحمدللہ اتنا بھی, پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے, بل گیٹس, اڈانی, امبانی, عظیم پریم جی, سب پیسے والے اندر, لیکن یہ سب سے بڑے آپ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا فرما رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی کو شک ہو سکتا؟ تب تو ہم اس کے اندر شک کر لیں گے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے. کتنا بڑا خوش نصیب ہو جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا. میرے بھائیو, کون ہے جو اس انعام کو لینے کے لیے تیار ہے؟ من ہی من میں خوش ہوئیے اور عمل شروع کر دیجیے. تو یہ ہے اصلی نمازی, نقلی فصلی. اب وہ جانتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ والے نمازی ہے, سلام علیکم, جمعہ والے نمازی آ گئے. پھر وہ 8 والے جمعہ کے کھاٹ والے, کبھی ذرا جنازے میں, آج کل جنازے میں بھی کوئی نہیں جاتا ہوتا, جو رشتہ دار ہیں وہی لوگ جاتے ہیں. کون آتا بھائی؟ 360 عید بقرعید کی نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ, ایک روزہ رکھے یا نہ رکھے. مولوی صاحب پہلا روزہ رکھ لیا, مولوی صاحب آخری روزہ رکھ لیا, اب تو رمضان کو میں بانٹ دیا ہوں, بس ہو گیا اب ختم, آرام سے. واہ بھائی واہ, لوگ اپنے حساب سے مفتی بھی بن جاتے. تو مولوی صاحب پڑھ لکھ کے کیا کریں گے؟ کس کام کے رہے؟ کوئی کام کے نہیں بچے. میرے بھائیو, کسی صحابی کے بارے میں کوئی مائی کلال نہیں بتا سکتا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثالی نوجوان ہے. کون؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں فَقَانَ عَبَادُ اللَّهِ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اب عبداللہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کی رات کہاں گزر رہی ہے؟ ابھی ریلائنس کمپنی نے جیو سم نکال دیا ہے. جیو جی بھر کے پوری رات. ابراہیم بھائی میرا ساتھ دیجئے گا, فجر میں کچھ نوجوان کم ہو گئے اس جیو کی وجہ سے. غلط بولا؟ پہلے آتے تھے لیکن اب جیو میں اتنا مشغول ہو گئے پوری رات. اب اگر 4 بجے سوئیں گے تو صبح کیسے اٹھ پائیں گے؟
کتنے تو فجر کے وقت کا انتظار کرتے اور شیطان اس کا پیر دباتے رہتا، ارے اور نکڑ پر بیٹھ کے وہ چائے پی رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، ٹائم پاس. کتنا ٹائم ہے بھائی آپ کے پاس؟ پوری رات. یاد رکھ لیجئے گا، ہم اور آپ جو بٹن دباتے ہیں نا، بٹن جو موبائل پر دبتا ہے، اپنا کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنا. اچھا بتاؤ، اپنا یہ موبائل ہے، مولوی صاحب کا اپنا ہے کیا؟ حقاً ایمانداری بولیے گا. یہ موبائل ہے تو میرے پاس، لیکن میں بولوں کہ یہ میرا ہے، بولیے 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 بولیے. اپنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو سپنا ہے. ایک اپنا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سپنا ہے. کیسے؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ننگے آئے تھے. کپڑا پہلے کس نے پہنایا؟ خود سے پہن لیا کیا؟ بولیے، خود سے کوئی پہنا؟ دوسرے نے دیا. اچھا، نام جو اپنا رکھا گیا، ابراہیم بھائی آپ کا نام رکھا گیا، آپ نے اپنے سے رکھ لیے؟ دوسرے نے دیا. نام دوسرے نے دیا، کپڑا دوسرے نے دیا. دوسرے کے سہارے میں پورے گھومتے رہے، اب نوجوان ہو گئے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو دوسرا ہی ہم کو نہلائے گا. نہیں، میں خود سے نہلا لوں گا. رے خود سے کر لے گا، خود سے میں کفن پہن لوں گا، وہ بھی دوسرے ہی پہنائیں گے. اور جس کھاٹ پر ہمیں اور آپ کو قبرستان جانا، وہ کھاٹ بھی کہاں کی ہے؟ مسجد کی کھاٹ ہے، وہ بھی دوسری کھاٹ ہے. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سپنا ہے. اپنا کچھ بھی نہیں، یہ سب سپنا ہے. میرے بھائیو، کہاں جا رہے ہیں ہم اور آپ؟ چلیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے تیاری کر لیجئے وہاں کے لیے. جو تیاری کرتا ہے عقل مند. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ابھارتے، نوجوان ماشاءاللہ عمل کرنے میں آگے ہیں. تو بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بہت کم سوتے، بس نماز پڑھتے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، اپنا وقت ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. یہ انگلی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ چمڑا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، سب ہمارے خلاف جائیں گے. اس لیے ذرا وہاں کی تیاری کر لیجئے. مثالی نوجوان کون ہے؟ اچھا نوجوان کون ہے؟ بہترین نوجوان تو وہ ہے کہ موقع دیکھ کر چوکا نہ مارے. آج کل لوگ موقع دیکھ کر چوکا مار لیتے. یوسف علیہ السلام نوجوان ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے لیا تھا ان کے گھر پہ موجود ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیے. تو کہا جاتا ہے زلیخا یا جو کوئی عورت تھی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ، کہ اس عورت نے بہلایا پھسلایا برائی کے لیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائیو، یہ چاہتا ہوں اگر نوجوانوں میں آ جائے، کوئی لڑکی اگر دعوت دے، پڑوسن اگر دعوت دے. آج کل دیکھ لیجئے مسئلہ چل رہا ہے بھائی، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، مسئلہ تو گڑبڑ ہوتا ہی. کوئی بھی بلائے برائی کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر ایسا ہے تو فائدہ بہت زیادہ ہے. یاد رکھیے گا، ایک حدیث پر غور کریں. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 ہے غالباً، حدیث نمبر 5974. اس کے اندر کیا آیا؟ 3 آدمی کا واقعہ ہے. تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی. جب بارش ہو گئی تینوں غار میں گھس گئے. تو جب غار میں گھس گئے تو تینوں نے کہا ارے بھائی آپ نے کیا عمل کیا، آپ نے کیا عمل کیا، آپ نے کیا کچھ اچھا کام کیا ہے کیا؟ تینوں بات کر رہے. تو تینوں نے کام کیا تھا. اور دیکھ لیجئے گا، یہ تینوں کام اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہماری پریشانی کو اللہ دور کر دیں گے. کیا ہے مولوی صاحب بتائیے؟ ایک وہ آدمی تھا جس کے ماں باپ بوڑھے تھے، تو کیا بکری چرانے جاتا، پھر بکری کو لے کر آتا، دودھ دوتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن کیا ہوا، جب آیا تو بیچارے ماں باپ بوڑھے سو گئے. پوری رات وہ دودھ لے کر کھڑا رہا گیٹ پر. ہم اور آپ کھڑے رہیں گے؟ یہ مولوی بھی کھڑا نہیں رہے گا. یہ تو بولنے کے لیے ابھار رہے ہیں کہ بھئی پوری رات دودھ لے کے کھڑے رہے. ہم اور آپ کیا بولیں گے؟ پاپا اٹھیے، امی اٹھیے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ارے ذرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا، سو گئے کیا؟ کتنا سوتے رہتے، ایسے اٹھا دیتے. لیکن وہ نوجوان پوری رات دودھ لے کے کھڑا رہا. صبح کے وقت جب ابو امی اٹھے، آج کل دیکھ لیجئے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو امی کو بولتے اے بڈی ٹٹک کر رہی ہے، آپ دیکھ لیتا ہوں، میں سسرال میں جا کے بچ جاؤں گا. یہ جھورو کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کا نوکر ہو گیا ہے. امی کو بولتا ہے
امی تو نے کیا کیا میرے لیے. کچھ نوجوان آپ کو مل جائیں گے ایسے. ابا کو کیا بولتے؟ ابھی حافظ صاحب اچھا بتا رہے تھے, سائڈ ماں باپ دونوں چن لیے. رے بھائی جتنی امی کی خدمت پاپا بھی کم تھوڑے نہ ہے. اگر امی جنت ہے تو پاپا جنت کے دروازہ ہے, اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. جب تک ابا نہیں کھلیں گے تو اندر گھسیے گا کیسے؟ بولیے, گھسیے گا. تو پاپا دروازہ ہے, ابا کی بھی بڑی اہمیت. اور آج کل ہم نے امی کو ممی بنا دیا ہے, اور ممی کا معنی ہوتا ہے لاش. بیچاری زندہ ہے, نامی سے ہم نے مار دیا. یہ ماڈرن طریقہ چل رہا ہے. پھر اسی طرح ابا کو ہم نے پاپا بنا دیا. پاپا مانے پاپا بسکٹ, وہ چائے میں رکھ کے کھا لینے کا. پاپا کھانے کی چیز ہے. یہ ماڈرن چل رہا ہے, سب ماڈرن لوگ کر رہے ہیں. جی نہیں بھائی, وہ سب ذہن پر اثر پڑتا. امی امی, ماں ماں, اس کی بات بھی دونوں انمول ہے ہمارے لیے. اس لیے دونوں کی خدمت کرنا. پوری رات وہ کھڑا رہا. اس لیے میں کچھ نوجوانوں سے کہتا ہوں, مثالی وہ ہے ماں باپ کی خدمت کرے. اف تک بھی نہیں کرنے کا, اف تک بھی نہیں. اب کتنے لوگ پڑ جاتے پیچھے, امی مجھے اس سے ہی شادی کرنی ہے, کرتی کہ نہیں کرتی, ورنہ میں بھاگ جاتی ہوں یا بھاگ جاتا ہوں. یہ بھی چل رہا اور ہو ہی رہا. اب پاپا کسی کام کے نہیں ہے, امی کسی کام. ارے پال پوس کے 18 سال کے کر دیے, اب ابو اس لائق نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کرائے. بیٹی بھاگ جائے گی. کتنی بہن بھاگ رہی ہے. ارے بہن ہو تو ایسی کیسی, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی, کبھی کبھی دوسرے کے ساتھ بھی بھاگ جاتی ہے, لیکن وہ بہن نے مثالی کردار ادا کیا ہے. تو یہ ہے مثالی نوجوان. دلیل سورہ نسائی کتاب النکاح کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3343. واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. ابو طلحہ آپ نے پیغام دیا نکاح کا, وہ صحیح ہے, لیکن آپ کافر ہیں, میں مسلمان عورت ہوں, تو یہ نکاح کیسے ہوگا؟ آپ اسلام قبول کر لیجئے, بس میں راضی ہوں, یہی میرے لیے مہر ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا, وہی مہر ہو گیا. ثابت کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اس سے اچھا مہر کسی کا نہیں تھا. یعنی اسلام قبول کر لیا, ختم. تو وہ بہن جو ہے وہ اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا, اسلام کو نہیں چھوڑا. کتنی بہنوں نے چھوڑ دیا شادی کے لیے. عشق اندھا ہوتا ہے, بھاگ گئی, خاندان کو رسوا کیا, ماں باپ کو رسوا کیا. اور یہ کالج کی دین ہے, پڑوس میں چھوڑ دینے کی دین ہے, نگاہ نہ رکھنے کی دین ہے. پریشانی بڑھ رہی, نگاہ نہیں رکھتے. میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے, لاکھوں میں ایک ہوگی, کہیں ایسا نہ اس کو کوئی اچک لے جائے شیطان. میرا بیٹا تو کروڑوں میں ایک ہے, ہو سکتا ہو, لیکن ماں باپ کی خدمت والا چاہیے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کسی مولی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو مارتے ہوئے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جبکہ کتنی تنخواہیں بھی مولی صاحب لوگوں کی, اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ ہے تربیت. تربیت مطلب اچھی تربیت ہوگی تو ماں باپ کی خدمت. پوری رات کھڑے رہے, صبح کے وقت جب اڑ گئے, پاپا پی لیجئے, امی پی لیجئے. ان کے بچے جو تھے وہ منہ رگڑ رہے تھے, پاپا ہمیں پلا, ہمیں پلا. پلاتے نہیں. جب تک ہم اپنے ابو کو نہیں پلائیں گے, امی کو آپ نے نہیں پلانا. پلا دیے. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کیا. اللہ پتھر کو ذرا کھسکا دے. پتھر کھسکا, نکل نہیں سکتے. اب دوسرا زور لگا رہا. نوجوانوں سے کہتا ہوں, کچھ بہنیں بڑی اچھی ہیں, اور اسی حدیث میں اس بہن کی تعریف ہے, نوجوان بہن کی. ایک لڑکی تھی. آج کل کچھ بہنوں کو کچھ لوگ پکڑ لیتے. کیسے پکڑتے؟ بیچاری کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے. کچھ ہے پڑوس والے, کچھ سیٹ صاحب, کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں. لیکن اللہ والی عورت آخری دم تک اپنی عزت کو بچاتی ہے. اسی حدیث میں وہی ہے. اب کیا ہوا, 100 دینار پر معاہدہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے. اب بیچاری غریب. اب کتنی بہنیں ایسی ہیں آپ کو مل جائیں گی, کوٹھے والیاں بن گئی. کوٹھے والی جو بنی اس میں دان دہیج کا بھی دخل تھا. دان دہیج کی مجبوری, کچھ بہن ایسی ہو گئی. کچھ بہن کو کوئی شیطان لے کے بھاگ گیا, اور جب شیطان لے کے بھاگا کچھ دن رکھا, چھوڑ دیا. اب اس کے ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے تو کوٹھے والی ہو گئی. کتنی بہن تو کوٹھے والی ایسی بھی ہے جو حافظ قرآن ہے, قرآن کی حافظہ ہے. میں رپورٹ بتا رہا ہوں, خبر کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ مجھ کو شیطان نے بہکایا, میں چلی آئی. اخبار کی بات کر رہا ہوں.
اور बहकने के बाद कुछ दिन उसने रखा, छोड़ दिया, माँ बाप भी कबूल नहीं करेंगे तो कोठे वाली हो गई। जाके देखिए कितनी फातिमा मिल जाएंगी, जाके देखिए कितनी मिल जाएंगी, जाके देखिए मतलब सर्वे कीजिए, वहां जाइए नहीं गलत काम के लिए, सर्वे कीजिए, पता कीजिए, जाइए उनको दलदल से निकालिए। कितनी है बेचारी मजबूरी में, और कितनी शौकिया भी है। लेकिन अल्लाह वाली कभी भी अपनी इज्जत नहीं बेच सकती, चाहे जो हो जाए। अल्लाह का डर आ गया, ऊपर वाला देख रहा है, खत्म। तो 100 दिनार पर मुआहिदा तय हुआ। जैसे तय हुआ, गलत काम करने के लिए वही चचाजाद भाई था, गलत काम के लिए बैठा। आजकल औरत की इज्जत लूटने वाले पहचान वाले होते, कभी बहनोई ने लूट लिया, और कभी देवर ने लूट लिया, और कभी ससुर ने लूट लिया, कभी पड़ोसी ने लूट लिया, तो कभी जेठ ने लूट लिया। इज्जत लूटने वाले पहचान के लोग होते। और बॉयफ्रेंड तो है ही इसी काम के लिए, इल्ला माशाअल्लाह। अब वो तो इस्तेमाल कर ही रहा है। एक फूल पर बैठा, उस फूल को छोड़कर दूसरे फूल पर बैठ गया, दूसरे फूल को छोड़कर तीसरे फूल पर बैठ गया, चल ही रहा है, चले। लेकिन अल्लाह वाली औरत अपनी इज्जत को बचा करके रखती है। तो अब ये औरत आखिरी दम तक लड़ती रही, नहीं, जब वो गलत काम के लिए बैठा, उसका चचाजाद भाई, तो उसने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ी, अल्लाह का बंदा तू गलत काम मत कर। क्यों ये गलत काम कर रहा है? अभी शादी नहीं हुई और तू मेरे साथ गलत काम कर रहा है। तो वो डर गया, वो नौजवान डर गया। देखिए ये है मिसाली नौजवान, डर गया, बोले अल्लाह तेरे से डर गया, अल्लाह आज मैं फंसा हूं, गार में छुपा हूं, अल्लाह पत्थर को जरा खिसका दो। पत्थर खिसक गया। अब तीसरा जोर लगा रहा, मेरे पास मजदूर थे, मजदूरी नहीं ली, चले गए। कुछ दिन के बाद सेठ साहब मेरी मजदूरी दीजिए। आजकल दुनिया में कोई सेठ बताइए जो अपने मजदूर को सेठ देखना चाहता हो, बताइए, मेरा साथ दीजिए। कोई सेठ साहब चाहेंगे कि उसके मजदूर लोग सेठ हो जाएं, लेकिन वो जो था सेठ, वो अपने नौकर को, मजदूर को सेठ बना रहा है। तिजारत में लगा दिया, तिजारत में लगाया। आजकल नौजवानों को कहिए कि भाई शादी काहे नहीं कर रहे हैं? मौली साहब जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे लाएंगे। आजकल फिक्र क्या है, पहले घर उसके बाद घर वाली। लेकिन आप कुरान की आयत पढ़िएगा तो पहले घर वाली, उसके बाद घर का इंतजाम हो जाता। आदमी अगर फकीर है, मोहताज है, तो अल्लाह ताला शादी के जरिए बेनियाज कर देता। अच्छा एक बात पूछता हूं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छा है कि खराब है? बोलिए। खराब होता। सरकारी हॉस्पिटल का लोग बोलते, लेकिन सरकार तो अपने हिसाब से तैयारी करती है और उसकी दवाई बड़ी अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकारी हॉस्पिटल को पब्लिक बोलती खराब, सरकारी स्कूल को पब्लिक बोलती खराब, लेकिन सरकारी नौकरी, अच्छा सरकारी नौकरी के बारे में क्या कहेंगे? बोलिए। सरकारी नौकरी बड़ी अच्छी होती। तो मेरे भाइयों, ये हमारा पैमाना है, जो पैमाना बदलता जा रहा। तो वो बेचारा जो था, अपने मजदूर को मजदूरी नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद मजदूर आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी दीजिए। ए भाई ले जा, ले जा, ये सब तेरा ही है, ले जा। अरे क्या मजाक कर रहे हैं? रे भाई ले जा। दुनिया में कोई ऐसा सेठ बताइए जो अपने मजदूर पर इतना ज्यादा फिदा हो। बोले ले जा, ले जा। अल्लाह मैंने तुझे राजी करने के लिए दे दिया, अल्लाह आज मैं फंसा हूं, निकाल दे। पत्थर गिर गया, तीनों बाहर निकल आए। मेरे भाइयों, यह है मिसाली नौजवान। मैं एक आध दो वाकया बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। एक वाकया यह है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में गश्त कर रहे थे। तो जब थक गए तो घर से टेक लगाकर बैठ गए। तो घर के अंदर से आवाज आई, माँ ने कहा बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। वफायातुल आयान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 302। तो बेटी ने कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूं, आजकल हम और आप दूध पीते हैं या पानी पीते हैं? बोलिए। हाँ, गलत। न दूध पी रहे हैं न पानी पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं इब्राहिम भाई? पाउडर पी रहे हैं। इमाम साहब, हाफिज साहब, न दूध पी रहे हैं न पानी पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं हम और आप? पाउडर पी रहे हैं। कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या हो, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। अल्लाह वाली बेटी मिलेगी कहां? अल्लाह वाली बेटी। तो कहा माँ ने कि अरे अमीरुल मोमिनीन तो अपने घर पे होंगे,
اس بیچاری بڑھیا کو کیا معلوم میرے گھر سے ٹیک لگائے وہی امیر المومنین ہے، نہیں معلوم. تو بیٹی نے کیا کہا، ارے امیر المومنین نہیں، اذن لم یرانا عمر فرب عمر یرانا، عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. جس بہن کے اندر، جس بھائی کے اندر یہ ڈر آ جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو غلط کام کریں گے؟ بالکل نہیں، بچ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو مثالی بننا، مثالی بنیے گا، تاریخ میں آپ کا نام رہے گا، لوگ آپ کا نام لیں گے. نہیں اچھے ہوئیے گا، آئیڈیل نہیں بنیے گا تو بولے گا ارے بے ایمان ہے، ارے فلانوے کا بیٹا، ارے وہ اس کی بات نہیں کرنا، اس کا نام نہیں لانا. تو سوشل ورکر بنیے. یہ آخری واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت دوں گا. مثالی نوجوان موسیٰ علیہ السلام ہے. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 28 تک پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہے، گلی میں گھوم رہے ہیں. جب گلی میں گھوم رہے ہیں تو دو آدمی لڑ رہے تھے. آج کل ہوتا کیا، جب کوئی لڑتا ہے تو ہم اور آپ سیلفی لیتے ہیں، آہا کیا فائٹنگ چل رہی ہے، اس کا پنچ اچھا ہے، یہ پنچ اچھا ہے، یہ پنچ اچھا ہے، سیلفی. اور آج کل لوگ سیلفی کے چکر میں کتنے لوگ مر گئے. ایسی سیلفی، یہ دیکھ رہے ہاتھ، یہ سیلفی، یہ اوپر والی سیلفی، یہ ٹانگ اٹھا کے سیلفی. اور کتنے لوگ ڈوبتے ہوئے لوگوں کی بھی سیلفی لیتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس کی سیلفی لیتے. ابھی پرسوں جو ہے بمبئی میں، پرسوں کون سی تاریخ تھی بھائی، 28 دسمبر کو ایک جگہ آگ لگ گئی، سیلفی. رے بھائی لوگوں کو بچائیے گا کہ سیلفی لیجئے گا؟ آج کل وہی چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے نوجوان ہیں، مثالی نوجوان دوسروں کے کام آتے، سیلفی نہیں لیتے. سیلفی لینے کے چکر میں مت رہیے گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاسپٹل لے جائیے. تو دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کے خاندان کا، ایک فرعون کا، دونوں لڑ رہے ہیں. تو ان کے خاندان والے نے بلایا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے اور سامنے والے کو دیکھا تو ایک پنچ مارا. فَوَقَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ کا گھونسا، ایسا گھونسا مارا کہ سامنے والا مر گیا. اب کیا ہو گیا بھائی، تو گڑبڑی ہو گئی. شیطان کی طرف سے مارنا تھوڑنا چاہتے تھے، اب ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام چلے، بس کچھ واقعہ رہ گیا. مدین گئے تو دیکھا دو بہن ہے سائیڈ میں بکری کو لے کر کھڑی ہے. ماں باپ کی خدمت عورت کو بھی کرنا ہے، بیٹی کو بھی کرنا ہے. بھائی بھائی نہیں تو کیا کریں گے، کرنا. تو جب وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچے تو دونوں بہن سائیڈ میں کھڑی ہوئے بکری کو لے کر. ارے کیا ہو گیا، قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اچھا آپ دونوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ارے اس لیے کھڑی ہیں کہ وہ لوگ پانی پلا لیں گے تب ہم اپنی بکری کو پلائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، پانی پلا دیا. پانی پلا دیا، دونوں بہن گھر پہنچی. اپنے ابا سے کہا، ایک آدمی نے مدد کر دی ہے. تو ابا نے بھیجا، جا بیٹی بلا کے لا. تمشی علی الاستحیاء، عورت کا زیور ہے حیا. وہ حیا کرتے ہوئے آئی تھی، شرماتے ہوئے آئی اور کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے جو آپ نے پلا دیا. اس سے یہ پتا چلا فری میں کام نہیں کرانا چاہیے. تھوڑا سا بھی کام ہو گیا بھیا تو اپنی مزدوری لے لے. لیکن آج کل لوگ ایک سے فری میں کام کراتے. وہ کیسے؟ انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے کیا؟ بولیے. ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کیا؟ لیکن مولوی صاحب سے جب فتویٰ پوچھتے رات میں 2 بجے تو فری میں فتوے کا جواب دیتے کہ نہیں؟ ابراہیم بھائی اللہ اکبر. بکری کو پانی پلا دیا تو بولے لے کے جاؤ. پھر وہاں رہے. دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی. تو پردیسی کو بھی اگر توحید والا ہے تو بیٹی دے سکتے اور بیٹی والے بھی پہل کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ساس سسر کی خدمت داماد بھی کرے تو 8 سال یا 10 سال موسیٰ علیہ السلام ساس سسر کی خدمت کیے. آج بھی جس کے پاس بیٹا نہیں ہے تو کیا کریں گے بھائی، صرف داماد ہی ہے تو جہاں وہاں بھی جائیے، ساس سسر کی خدمت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال 10 سال کی ہے. تو کچھ لوگ تانا دیں گے، ارے جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا. تانا مت صحیح ہے. تانا کہا کو دینے کا نصار ہے بھائی کا ہے، خدمت کر رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی کہ نوجوانوں کو چاہیے سوشل ورک میں آگے رہے، توحید کو مضبوط کرے، سماج کی خدمت کرے، برائیوں سے دور رہے تو ان کا نام رہے گا. میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس دعا سے جو نوجوانوں کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10. اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے مجھے رحمت دے دے اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے. میں آخر میں آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ اور شکریہ ادا کرتا ہوں.
کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر یہاں بلایا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.